السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ایک ہمارے کزن ہیں، انہوں نے کیا جسے ہم کہتے تھے پہلے نوجوانی کی عمر سے ہی انہوں نے سگریٹ پینے شروع کر دی۔ ہیں ہم سے بڑے، سب نے بہت سمجھایا کہ بھائی مت کا ہے، ان کی عمر والوں نے بھی، چھوٹوں نے بھی، بڑوں نے بھی، پھر شادی بھی ہو گئی، بیوی نے بھی، بچوں نے بھی۔ انہوں نے کہا جی سگریٹ پینا جو ہے میری فطرت میں شامل ہے، سگریٹ پینا میری فطرت میں شامل ہے، یہ تو مر کے ختم ہو سکتا ہے، فطرت تو آدمی بدل ہی نہیں سکتا۔ ہو گئی جناب وہ 70 سال کی عمر میں ایک کسی واقف کار کے گھر جا رہے تھے دوسرے شہر میں، جو چوتھی منزل پہ فلیٹ کے پاس ان کے پہنچے تو ان کو اٹیک ہوا، اور جناب ایمرجنسی میں ان کو اس نئے شہر میں لے کے گئے، وہاں پہ اسپتال جب لے کے گئے ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے کہا آپ کو تو جناب ایک اٹیک 3-4 دن پہلے بھی ایک ہو چکا ہے، چھوٹا مائنر اٹیک ہو چکا ہے، تو یہ آپ کا دوسرا اٹیک ہے۔ اب آپ کو اگر تیسرا اٹیک ہوا تو بس پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، اور اب کیا کرنا ہے، آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور یہ جو آپ سگریٹ پی رہے ہیں، یہ جو آپ پچھلے 52 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں، تو یہ اب آپ نے چھوڑنی پڑے گی جس پہ آپ فخر ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، اور اس دن وہ آخری سگریٹ تھی جو انہوں نے چوتھی منزل پہ جانے سے پہلے پی تھی۔ وہ جتنا اپنے آپ کو فطرت سمجھ کہتے تھے وہ سارے کھڈے لائن لگ گئی، اور انہوں نے اس کے بعد آج الحمدللہ ان کو 8-10 سال اور ہو گئے ہیں، انہوں نے وہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اب ان کے آگے ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو جس کو وہ ساری زندگی فطرت کہتے رہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، حالانکہ وہ فطرت نہیں تھی، وہ ان کی عادت تھی۔ تو آج جو ہے ہمارا موضوع ہے فطرت اور عادت میں فرق رکھیں، فطرت اور عادت میں فرق رکھیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ فطرت وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے، جو قدرت کی طرف سے ہمارے میں انسٹال کی ہوئی ہے، ہمارے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں ہیں۔ تو ہارڈ ویئر تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر جس کا پاؤں سے اگر چلنے کا کام ہے تو موسٹلی سبھی لوگ تقریباً پاؤں سے چل رہے ہوتے ہیں، جس کے پاؤں نہ ہو اس کی بات الگ ہے۔ تو یہ ہو گئی تو ہمارا ہارڈ ویئر ہو گیا، اور سافٹ ویئر وہ ہو گیا کہ جو مچھلی کو تیرنا سکھاتے ہیں تو وہ ساری زندگی پانی میں رہتی ہے، ہم تھوڑے تیرتے ہیں تو ہم آدھے گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو فطرت ہے وہ پانی میں رہنی نہیں ہے، نہ ہی اوپر اڑنا ہے۔ لہٰذا جہاز میں شوق تو ضرور تو ہوگا کسی کو سفر کرنے کا، لیکن بہرحال 1.5 گھنٹے کے بعد وہ شوق اس کا عمر ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے زمین ہمیں ملے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ فطرت ہے جو انسٹال ہوئی ہے، اور تفصیل اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ عادت وہ ہے جو دنیا میں آ کے اپنے گھر سے، معاشرے سے، دوستوں سے، یونیورسٹی کالج مدرسوں میں جا کے دوسرے اسٹیک ہولڈر سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کمی بیشی کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جھوٹ بولنا بھی شامل ہے، اس میں سگریٹ پینا بھی شامل ہے، اس میں چوری کرنا بھی شامل ہے، اس میں دھوکہ دینا بھی شامل ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی شامل ہیں، بھاگنا بھی شامل ہے، مقابلہ کرنا بھی شامل ہے اس کے اندر، اس میں جوان رہنے کی کوشش کرنا بھی ہے، تو ورزش کرنا بھی ہے، ساری چیزیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جب نے وہاں آ کے سیکھی، یا اماں جی کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے ان چیزوں کو نہیں آتا ہے، یہ یہاں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ خصوصیات کیا ہیں۔ جو ہماری فطرت ہے، فطرت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا طے کیا ہے، وہ قدرت کی طرف سے ملتی ہے، قدرت کی طرف سے ملتی ہے۔ بکری کے سافٹ ویئر میں ڈلا ہوا ہے کہ اس نے گھاس کھانی ہے، ایسا ہی ہے نا، اور شیر کے سافٹ ویئر میں ڈلا ہوا ہے کہ اس نے گوشت کھانا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرے اس کا کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ آپ فطرت کو بدل نہیں سکتے۔ لہٰذا جو ہمارے کزن تھے نا، وہ ہمیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہماری فطرت ہے، فطرت ہوتی تو بدل نہیں سکتے تھے۔ اور اس طرح کے کوئی 25 کیسز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فطرت کے نام کے اوپر ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جو سر پہ پڑتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے انہوں نے بدل لیا، جبکہ فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے۔ جیسے پھر میں پرانی مثال پہ جاؤں گا تو بکری کو آپ کتنی محنتیں کریں وہ گوشت نہیں کھائے گی، اور آپ شیر سے کتنی آپ سب کچھ کریں وہ گھاس کے اوپر تیار نہیں ہوگا، نہ ہی سیب گرم علاقے میں لگے گا، نہ ہی آم جو ہے نا وہ ٹھنڈے علاقوں میں بھی لگے گا۔ عادت ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ یہ عادت ہم خود ایڈاپٹ کرتے ہیں، یہ بائی چوائس ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے جیسے ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کیا چیز لیتے ہیں، جس کو جو چیز پسند ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ضرور ہے، کھانے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ یار میری قسمت میں یہی تھا، لیکن بہرحال قسمت نے اختیار آپ کو دیا تھا کہ جو چاہیں جتنا نکالیں۔
اور عادت کی بات یہ ہے کہ آپ بدل بھی لیتے ہیں، بلکہ عمر کے حساب سے یہ بدلتی بھی ہے۔ جو لوگ کھلے ٹلے ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں، آخر میں 70 سال کے بعد وہ مذہب پسند بن جاتے ہیں۔ بدل لینا، جس کی عادت نہیں تھی مسجد جانے کی، عبادت کرنے کی، اللہ اور رسول کے بات کرنے کی، جو برا سمجھتے تھے وہ خود بیچارے وہ لگ جاتے ہیں چلوں کے اوپر۔ تو یہ خیال رکھیے کہ عادتیں بدل جاتی ہیں۔ اب ان کی خاص باتیں دیکھیں اور مزید کیا ہیں۔ خاص باتیں تو اس کی ایک یہ ہے کہ آپ یہ تو یاد رکھیے کہ عادت کو بھی جو ہے وہ فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ فطرت ہے نہیں، اس کا مطلب یہ کہیں جا کے ہمارے ادب کے اندر یہ چیز تھوڑی سی قریب ہو جاتی ہے۔ فطرت ثانیہ کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو آپ کی عادت ہے وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے نا۔ ہم دوستوں میں نہیں کہتے وہ یار جھوٹا آ رہا ہے، وہ گولی باز آ رہا ہے، وہ دھوکہ دینے والا آ رہا ہے، صحیح ہے، تو یہ اس کی پہچان، یا وہ دیکھو کتنا اللہ نمازی ہے، یا وہ کتنا مذہب پسند ہے، یا وہ دیکھو کیسا زبردست ایتھلیٹ ہے، وہ کھڑے ہو کے بالکل کتنا سینہ باہر نکال کے ماشاء چل رہا ہوتا ہے، یہ ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں عادت جو ہے وہ بھی فطرت ثانیہ ہے۔ ابوالکلام صاحب نے ایک بڑی اچھی چیز کہی تھی، اس سے ملتی جلتی میں آپ سے بات وہی کہتا ہوں کہ آدمی اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا، مگر عادت ضرور تبدیل کر لیتا ہے۔ جب وہ عادت تبدیل کر لیتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ قومیں ہوں، چاہے وہ اکیلا آدمی کیوں نہ ہو، تو پھر ان کی تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی، آپ اس سے قرآن اور حدیث کے رخ پہ مت دیکھیے گا، وہ کہہ رہے بدلی جا سکتی ہے۔ اور ہم دیکھیں تو واقعی میں ایسا ہوا ہے، آپ کے سامنے چین موجود ہے۔ اس کی ایک منفی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چین کسی زمانے میں نشے لوگوں کا ملک تھا۔ جب انہوں نے اپنی عادتیں بدل، جب تو نشہ کر رہے تھے تو ماشاءاللہ وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ نشہ کرنے والے قومیں یا افراد ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی عادتیں بدلی، نشے کی عادت کو دور کیا اور محنت کی عادت کو انہوں نے قریب کیا، تو آج دیکھ لیں آج دنیا کے چیلنجر ہیں۔ چیلنجر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ لیڈر کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، جو نمبر 2 ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری مثال لے لیتا ہوں کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں بہادروں کی لائن لگی ہوئی جناب۔ جب بہادروں کی لائن لگی تو آپ کو پتہ چلا حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، اور حضرت طلحہ بھی، اور حضرت خالد بن ولید بھی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی۔ ایک بہت بڑی لائن ہے کہ جو گھوڑے کی پیٹھ سے اترنے کو تیار ہی نہیں ہے، جو تیار رہتے تھے کہ یہ جہاد ختم ہو تو ہم وہاں پہ اس غزوہ میں جائیں، وہ غزوہ ختم ہو تو اس سریے میں جائیں، گھوڑوں کی پیٹھ سے اترنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی عادت آپ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، لیکن جب وہ سہل پسند ہوئے تو اب کیا ہوا، وہ منفی، کہ اب اس ریجن نے اپنی فوجوں سے پچھلے 50 سال سے تو کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، صحیح ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے کسی اور فوج آ کے ان کے لیے جنگ لڑتی ہے یا ان کے لیے جو ہے وہ حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔ تو کس طرح آپ دیکھیں چین نشئی سے چیلنجر ہو گیا، کس طرح جو ہے وہ مجاہدوں کی قوم میں سے اب جنگ کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو عادت ہے وہ فطرت ہے، ادروائز جو ہے وہ جو ہم نے آپ سے بات کی کہ فطرت ایک الگ چیز ہے اور عادت ایک الگ چیز ہے۔ صرف وہ لوگ اس کو ملا رہے ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کی ذمہ داری خود نہیں اٹھانا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوریوں کی ذمہ داریاں قدرت کے ذمے میں آئیں۔ اپنا اور اس طرح کا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔